السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ تمام طلباء کا ہمیشہ کی طرح خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ آج ہم نویں جماعت کے علم ریاضی حصہ اول میں نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہے سبق نمبر 6 معاشی منصوبہ بندی یعنی فائنینشیل پلاننگ، جسے ہم اکنامک پلاننگ بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بچوں، اس ٹاپک معاشی منصوبہ بندی کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے ایک بچہ ہے جو اپنے والد سے ضد کر رہا تھا کہ ابو مجھے کمپیوٹر چاہیے، تو ابو نے اس کی جواب دیا کہ ہاں بیٹا لیں گے۔ تو بچے نے کہا کہ ابو کب لیں گے ہم کمپیوٹر؟ تو والد صاحب نے کہا کہ اگلے سال لیں گے، آنے والے سال میں لیں گے۔ تو بچے نے کہا کہ آنے والے سال ہم کیوں لیں گے؟ تو والد صاحب نے جواب دیا کہ آنے والے سال میں جب مطلب ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے کسی بھی چیز کی خریداری کے لیے، جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کے لیے پہلے سے پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، تب جا کے کوئی چیز جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ تو اس مکالمے سے مطلب آپ نے ایسے کہیں لوگوں سے سنے ہوں گے کہ بھائی جو بھی چیز کی مانگ کرتے ہیں بچے تو والدین بولتے ہیں کہ بھائی ہم بعد میں دلائیں گے۔ تو ہر فرد جو ہوتا ہے یعنی ہر شخص جو ہوتا ہے وہ مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت انہیں درپیش ہوتی ہے۔ اس لیے موجودہ جو حالات ہے، جو بنیادی ضرورت کو پورا کر کے جو دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، تو پیسے جمع کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے اسے ہم بچت کہتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ جو بچت ہے، جو پیسے جمع کرنے کی کوشش ہے، یہ اس میں اضافہ ہوتا رہے، یہ محفوظ رہے، اسی لیے ایسے رقم کو بینک میں یا پوسٹ آفس وغیرہ میں جمع کر کے رکھتے ہیں، یا پھر ان پیسوں سے زمین خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں یا دکان خریدتے ہیں تاکہ پیسہ بڑھ سکے، تاکہ یہ جائیداد کی روپ میں اس کی خریداری ہوتی ہے۔ اسی کو سرمایہ کاری کہتے ہیں، پیسے لگانا کہتے ہیں۔ ہر سرمایہ کار ضرورت کے مطابق جو ہے مطلب جو پیسہ لگاتا ہے، جو شخص وہ ہر اپنی ضرورت کے مطابق کچھ رقم خرچ کرتا ہے اور کچھ رقم جو ہے وہ بچت کرتا ہے، پیسے جماتا ہے۔ اس طرح بچت کی گئی رقم جو ہوتی ہے وہ دیکھ دکھا کر کہیں نہ کہیں سرمایہ کاری میں لگاتا ہے، کسی چیز میں لگاتا ہے جس سے منافع حاصل ہو سکے، اسی کو ہم معاشی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ سرمایہ میں اضافہ اور حفاظتی معاشی منصوبہ بندی کے کچھ مقاصد ہیں۔ ہر کسی کی زندگی میں پیش آنے والی کچھ متوقع اور کچھ غیر متوقع واقعات ہوتے ہیں، مطلب کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ ہوتی ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انجانے ہوتے ہیں، جو اچانک ہوتے ہیں، جس کا گمان انسان کو نہیں رہتا۔ تو اس کی وجہ سے معاشی منصوبہ بندی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کچھ مثالیں ہماری کتاب میں دی گئی ہے کہ جیسے کہ متوقع واقعات ہے اور کچھ غیر متوقع واقعات ہیں۔ تو متوقع واقعات میں کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ بچوں کی پڑھائی کا خرچ ہے نا، جیسے کہ اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس اور دوسری ضروریات کے سامان وغیرہ، یا پھر کسی نئے کاروبار کی شروع کرنے کے لیے پیسے لگانا ہوتے ہیں، یا پھر سمجھ لو گاڑی خریدنا ہوتی ہے، یا پھر بائک خریدنا ہوتی ہے نا، یا پھر گھر خریدنا ہوتا ہے، گھر کو بنانا ہوتا ہے نا، یا پھر کوئی عمر دراز شخص ہے گھر میں، ان کی دوائیوں کا خرچہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ متوقع واقعات ہوتے ہیں جس میں کے لیے معاشی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں۔ اور کچھ غیر متوقع واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاشی منصوبہ بندی کا جو ہمارا مطلب پیسے جمانے کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے، ملتوی ہو جاتا ہے اور اثر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ قدرتی آفت کبھی آ گئی، جیسے کہ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، شارٹ سرکٹ ہو گیا، یا پھر گھر کا گر جانا، یا زلزلہ آ جائے، یا پانی زیادہ آ جائے، بارش زیادہ آ جائے جس کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں، یہ نا قدرتی آفت وغیرہ، یا پھر خاندان میں کسی فرد کا ایک دم بڑی بیماری سے میں ملوث ہو جانا جس کی وجہ سے خرچہ لگ جاتا ہے، یا پھر حادثے کی وجہ سے کچھ نقصان ہو جانا جیسے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا وغیرہ، اس میں کیسے خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اچانک کسی کی موت واقع ہو جائے
تو اس میں بھی جو ہے معاشی منصوبہ بندی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے یا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو معاشی منصوبہ بندی یہ کیوں ضروری ہے، اس کا جواب آپ نے مطلب واقعات کی وجوہات کے مطابق سے ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ تو معاشی منصوبہ بندی کے لیے کچھ باتوں کو دھیان میں رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچت، بچت کا محفوظ رہنا اور اس میں اضافہ ہونا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی بچت کی ہوئی جو رقم ہوتی ہے اسے بینک یا پوسٹ آفس وغیرہ میں رکھتے ہیں۔ بینک میں جو انٹرسٹ ریٹ سے جو پیسہ بڑھتا ہے اس کی بنسبت پوسٹ آفس میں تھوڑا سا زیادہ بڑھتا ہے، یہی فرق ہے پوسٹ آفس اور بینک کے اندر۔ بینک میں جمع کی گئی بچت کی رقم جو ہے وہ بغیر نقد کی یعنی کیش لیس جس کو بولتے ہیں نا، وہ لین دین میں کاروبار میں جو آسان جاتی ہے، جیسے کارڈ وغیرہ سوائپ کر کے یا گوگل پے یا نیٹ بینکنگ انٹرنیٹ بینکنگ کا استعمال کر کے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ ایسے کاروبار میں اپنے پاس بڑی رقم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بینک میں جمع رقم سے ہم ڈائریکٹ بینک سے خرچہ کر سکتے ہیں، اور وہ رقم مطلب گم ہونے کا یا چوری ہونے کا اس میں ڈر نہیں ہوتا ہے نا بچت کرتے وقت نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کی گئی جو بچت ہوتی ہے وہ نقد صورت میں ہو یا اسے سرمایہ کاری نہ اگر ہم کریں، اس کو کہیں اس پیسے کو کہیں استعمال نہ کریں یا کہیں اور نہ لگائیں، تو اس سے اس پیسے کی جو قیمت ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج 10 روپے میں 2 پینسل آتی ہے، 5 روپے کی 1 پینسل آتی ہے، کچھ عرصے بعد یہ ایسا ہوگا کہ 10 روپے میں صرف ایک ہی پینسل آئے گی، ہے نا۔ تو ہم جو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھیں گے اگر پیسوں کو، تو اس سے اس کی جو قیمت ہے وہ گھٹ جائے گی، یہ اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے بچت کو مناسب جگہ سرمایہ کاری کر کے اس میں اضافہ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ بچت کی ہوئی رقم میں ترقی یا نئے صنعت شروع کرنا، نیا کام شروع کرنا، جیسے نئے کاموں میں استعمال کی جائے تو قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے نا، قومی پیداوار جس میں ہمارے ملک کی ترقی بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ پھر کل منافع کا کچھ حصہ اگر سماجی کام کے لیے خرچ کیا جائے تو اگر منافع کا کچھ حصہ سماج کے اندر اگر خرچ کیا جائے تو اس کا جو منافع ہے، اس کا فائدہ ہے، ہر ایک کو مل سکتا ہے۔ ضروری اخراجات کے علاوہ اگر فضول خرچی کو اگر کم کیا جائے اور ایسے جمع پونجی کا یا ایسے پیسوں کا کسی سماجی فلاح بہبود میں لگائی جائے، یا تعلیم میں یا علاج میں، طبی علاج وغیرہ کے لیے بچت کرنا، یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری، سرمایہ کاری کیا ہے؟ سرمایہ کاری کی کئی اقسام ہیں، مطلب بہت ساری قسمیں ہیں۔ سرمایہ کاری جیسے کہ سرمایہ کار بینک ہوتا ہے، پوسٹ جیسے مالیاتی لین دین کے لیے کرنے والے اداروں میں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتے ہیں۔ جتنے بھی مطلب پیسہ لگانے والے ہوتے ہیں وہ بینک میں یا پوسٹ میں مالیاتی لین دین کی کرنے والے جتنی بھی ہوتے ہیں وہ اداروں میں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں رقم زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں سے چوری ہونے کا ڈر نہیں ہوتا اور گم ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کچھ لوگ شیئر بازار میں بھی لگاتے ہیں، میوچل فنڈ میں پیسے لگاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا ٹی وی وغیرہ پہ کہ میوچل فنڈ آر سبجیکٹ ٹو مارکیٹ رسک، پلیز ریڈ دا ڈاکیومنٹ بفور انویسٹنگ۔ بڑی تیزی سے یہ لائن پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب اگر کہیں پیسے لگانا ہے تو ڈاکیومنٹ وغیرہ ہمیں بڑے دھیان سے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ پیسے لگانا ہے تو ایک جینوئن چیز پر لگانا ہوتا ہے، بہت ہی صحیح جگہ لگانا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے لگانا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ پیسے لگاتے ہیں کسی چیز پہ، جس میں جو لوگ جیسے کہ شیئر بازار خریدنا ہے، میوچل فنڈ وغیرہ میں سرکاری سرمایہ کاری کرنا تھوڑا خطرناک بھی ہوتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ جن صنعتوں میں یہ رقم سرمایہ کاری کی جاتی ہے اس صنعت میں نقصان ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری کی گئی رقم کم ہو جاتی ہے، اس کے اگر الٹا فائدہ ہوا تو رقم محفوظ بھی رہ جاتی ہے اور منافع بھی مل سکتا ہے۔ مطلب اگر ضروری نہیں ہے کہ اس معاملات میں نقصان ہی ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے منافع بھی مل جاتا ہے۔ جتنے بھی سرمایہ کار ہوتے ہیں جو پیسے لگاتے ہیں انہیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ خطرہ، اور دوسری بات اس کا فائدہ۔ زیادہ خطرہ مول لے کر سرمایہ کار زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ خطرہ مول لینے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ منافع اور سرمایہ کاری پر منحصر کچھ مثالیں ہماری کتاب میں موجود ہے جسے ہم پڑھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال بچوں جو یہ ہے ایک تمہید کا ویڈیو تھا، ایک تعارف کا ویڈیو تھا، جس میں ہم نے آپ کو سرمایہ کاری، بچت
کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے نجی زندگی سے جو ہے کافی ریلیٹڈ رکھتا ہے. ہمارے والدین جو ہے اپنی جو محنت کی کمائی ہے اسے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یہ ہم نے علم ریاضی کے اس سبق سے جانا ہے. یہ آپ کی نجی زندگی میں بھی جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ استعمال کر سکیں گے، اسی لیے آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. تو کچھ اس طرح سے یہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بنیادی چیزیں بتائی، اور اسی طرح کی جو مثالیں ہیں جس میں پیسے لگانا ہے، فائدہ، منافع، نقصان، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے اس سبق میں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی، اور اس کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سبق میں ہمیں نارملی کس چیز پر سوالات حل کرنے ہیں اور کیا چیز کے بارے میں ہمیں معلومات مل رہی ہے. تو آپ نے یہ جان لیا. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں، کیونکہ بڑی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا. اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو تمام اردو میڈیم بچوں میں شیئر بھی کیجیے، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے تمام اردو میڈیم بچوں تک یہ مواد ضرور پہنچے گا، جس میں بہت ہی اہمیت کے حامل روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. چلیے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور بنے رہے خان سر اکیڈمی کے ساتھ. شکریہ.